دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ ہماری جائز بات ہے، سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ فارنزک آڈٹ کریں گے، جب آپ جانچ پڑتال کریں گے اور ایک ایک چیز پتہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آئی پی پیز میں سے کتنی آئی پی پیز ایسی ہیں جن کے معاہدے ہی غلط ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ہیں، جن کے پلانٹ بوسیدہ ہو گئے ہیں، جن کی ایفیشنسی ختم ہو گئی ہے، ان سب کو تو ایک طرف کریں نا، ہزاروں ارب روپے آپ کے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت کم کریں، پیٹرول کی لیوی کم کریں، تو ان کا سوال ہوتا ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیسے وہاں سے آئیں گے کہ آپ سود کا ریٹ کم کریں، 19.5% سے اس کو 10% پہ لاتے ہیں سال کے اختتام تک، اس میں سے آدھے جب کم ہو جائیں گے تو یہ جو اتنا بڑا چنک ہے اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہوگا، تجارت کو ہوگا، صنعتوں کو ہوگا، عام آدمی کو ہوگا۔ تو یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی لیکچر دینے کی ضرورت تھوڑی ہے، کامن مین سمجھ سکتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو پاکستان میں اس وقت مسلط ہے، اس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ سود کا پورا نظام ختم ہونا چاہیے، ہم نے تو اس پر کیس کیے ہوئے ہیں، فیصلے موجود ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، لیکن ظاہر ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تدریج سے کام کریں گے تو تدریج اسی کو تو کہتے ہیں، تدریج اسے تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ سود کو ریٹ بڑھا دیں، کبھی 1% کم کر دیں، کبھی 2% بڑھا دیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ریٹ ہم کم کریں گے تو ہمارے بینک، تو بھائی آپ ان کا ریزرو ریشو بڑھا دیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو کسی بھی ماہر معیشت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ بینکوں کا نقصان یہ نہیں کرنا چاہتے ریزرو ریشو بڑھا کے، لیکن سود میں پوری قوم کو جکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ تو نئی بات ہے نا کہ چند لوگوں کے لیے، چند بینکوں کے لیے، ساہوکاری کے لیے آپ پوری قوم کو گروی رکھے ہوئے ہیں۔ جو کام یہ کر سکتے ہیں ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی سنجیدگی کہ پہلے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس کیا، ہم نے مطالبات پیش کر دیے، دوسرا اجلاس کیا ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل کر، الحمدللہ ہماری کمیٹی نے، انہوں نے ان سے جتنی باتیں کی ان کے پاس جواب نہیں تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اس کے بعد تلاشیں گمشدہ ہو گئی، شروع ہو گئی، جگہ جگہ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی، کل جا کر وہ کہیں پر ملی ہے، تلاش جو ہے وہ اس کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی اشتہار دیکھ لیا تھا، یہ بات انہوں نے خود بتائی ہے ویسے، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا۔ دیکھیں ہم کو یہاں تصادم کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم گولیاں چلانے کے لیے نہیں آئے، ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق مانگ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی صرف کسی ایڈونچرزم کی بنیاد پر یہاں نہیں آئی ہے، یہ سیریس مسئلہ ہے یہ پاکستان کا۔